إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشیں پیاری مائیں اور بہنیں، 27/1/2023 کے اس خطبہ جمعہ میں جو موضوع لے کر کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے اسلام کی پہلی لڑائی، جو جنگ بدر یا غزوہ بدر کے نام سے معروف اور مشہور ہے. آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو، آپ نے جو جنگیں لڑی ہیں، جو لڑائیاں کی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو کیوں بیان کیا جائے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں امام زہری رحمہ اللہ کا قول ہے، وقال الزہری فی علم المغازی علم الدنیا والآخرہ. امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا علم اگر آدمی کو ہو جائے تو گویا اسے دنیا اور آخرت کا علم مل گیا ہے اسے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا علم سیکھنا سکھانا یہ انتہائی ضروری ہے. اور علی بن الحسین کہتے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، حسین کے بیٹے ہیں علی. وقال علی بن الحسین كنا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما نعلم سورۃ من القرآن. کہ ہمیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوتے علی کہتے ہیں، ان کا نام بھی علی ہی تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو، آپ کی لڑائیوں کو اس طرح پڑھایا اور سکھایا جاتا تھا کہ جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھائی جاتی ہے.
طرح پڑھایا. آج ہمارے بچوں کو، آج مسلمانوں کے بچوں کو نہ قرآن سکھایا جا رہا ہے، نہ حدیث رسول سکھائی جا رہی ہے، نہ سیرت رسول سکھائی جا رہی ہے. صرف انگریز بنایا جا رہا ہے. بس انگریز بنانے کی بہت فکر ہے، مسلمان بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے. لہذا ان دونوں اقوال سے بات واضح ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کا علم در حقیقت یہ دنیا اور آخرت کا علم ہے. اسے سیکھنا، اسے سکھانا، اسے پڑھنا، اسے پڑھانا، اسے سننا اور سنانا اور بیان کرنا، یہ دنیا اور آخرت کے لیے سود مند اور فائدے مند ہے. آپ یہاں پر ایک سوال اور کر سکتے ہیں کہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی لڑائیاں لڑی ہیں، ان تمام لڑائیوں میں سب سے افضل یہ غزوہ بدر ہی کیوں ہے؟ بہت سی ساری لڑائیاں لڑی، غزوہ تبوک، غزوہ خیبر، غزوہ خندق، جنگ احد، تمام غزوات میں سب سے افضل غزوہ بدر ہی کیوں ہے؟ اس غزوے کے سب سے عظیم اور سب سے افضل ہونے کی پہلی دلیل حضرت ابو معاذ ابن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد یہ اہل بدر میں سے تھے، وکان ابوہ من اہل بدر، اہل بدر میں سے تھے. وہ فرماتے ہیں جاء جبریل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تعدون اہل بدر فیکم فقال من افضل المسلمین او کلمة نحوها قال كذلك من شهد بدرا من الملائکہ. رواه البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر لائے. راوی حضرت ابو معاذ ابن رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جو غزوہ بدر میں سے تھے، بدرین میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع سے جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اس روئے زمین پر لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں، مگر ان لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سب سے افضل کون لوگ ہیں؟ یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری کی روایت ہے. اے اللہ کے رسول، آپ کے نزدیک تمام لوگوں میں یہ بدرین جو ہے ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من افضل المسلمین، اس وقت اس روئے زمین پر سب سے افضل اگر کوئی جماعت موجود ہے، سب سے افضل اگر کوئی گروہ موجود ہے تو بدرین ہیں جو بدر میں شامل ہونے والے لوگ تھے. جبریل نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بالکل پرفیکٹ جواب دیا ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، ایک بات میں بھی آپ کو بتاتا ہوں، جس طرح تمام لوگوں میں سب سے افضل، سب سے معزز یہ بدرین ہیں، بدر میں شامل ہونے والے لوگ ہیں، ایسے ہی تمام فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے جتنے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، جن کی تعداد کتنی ہے کسی کو معلوم؟ ہم کو بھی نہیں معلوم. جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، تمام فرشتوں میں سب سے معزز وہ فرشتے ہیں جو بدر میں شامل ہوئے، بدر میں شریک ہوئے، سب سے معزز وہ فرشتے ہیں. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مدد کی، فرشتوں کا نزول فرمایا اللہ تعالیٰ نے. آج ہمارے پاس فرشتے آتے، شیطان نہیں آتا، شیطان شرم کے ہمارے بھاگتا ہے کہ ان کے پاس جانے سے کیا فائدہ، یہ تو مجھ سے بھی گئے دوسرے لوگ ہیں. فرشتوں کا نزول کیسے ہوگا آج ہمارے لیے؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سب سے افضل غزوہ اگر کوئی ہے تو غزوہ بدر ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا ہے. اس غزوے کے عظیم ہونے کی دوسری دلیل امام ابی داؤد علیہ رحمہ نے کتاب السنہ کے اندر ایک روایت نقل کی ہے. فرماتے قال موسیٰ فلعل اللہ وقال ابن سیرین اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. رواہ ابی داؤد کی کتاب السنہ. امام ابی داؤد علیہ رحمہ نے اس حدیث کو کتاب السنہ کے اندر لائے. لڑائی کے چیپٹر کتاب السنہ کے اندر لا رہے ہیں، ابھی بتائیں گے انشاءاللہ.
امام ابی داؤد علیہ الرحمہ کے دو استاذ ہیں، ایک کا نام موسیٰ، دوسرے کا نام ابن سنان۔ امام ابی داؤد دونوں استادوں سے روایت نقل کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلع اللہ علی اہل بدر، یہ جماعت، یہ گروہ ایسی ہے، یہ گروہ ایسا ہے، جماعت ایسی ہے جو بدر کے میدان میں شامل ہوئے، بدر میں شریک ہوئے، کہ اللہ جو اپنے عرش کے اوپر مستوی ہے، اپنے عرش کے اوپر سے بدرین کو جھانک کر کے دیکھا ہے۔ اندازہ کیجئے، اللہ رب العالمین جو اپنے عرش پر مستوی ہے، اپنے عرش پر ان بدر والوں کو جھانک کر کے دیکھا ہے، یہ ان کی عظمت پر سب سے عظیم الشان دلیل ہے۔ کسی جماعت کو، کسی گروہ کو اللہ عرش سے جھانک کر کے دیکھے، اس جماعت کے، اس گروہ کے نصیبے کا کیا کہنا ہے کہ اللہ عرش سے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے جھانک کر کے اس جماعت کو دیکھ رہا ہے، اور صرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے بلکہ فرما رہا ہے کہ اے بدر والوں سنو، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہے کر لو، میں تمہاری کوئی گرفت کرنے والا نہیں، میں تمہارا کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں ہوں، فقط غفرت لکم، میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، تم سب کو میں نے بخشش کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے، پروانہ عطا کر دیا ہے، اب جو چاہو کرو۔ یہ ان کی عظمت کی اور غزوہ بدر کی فضیلت کی نہایت عظیم الشان دلیل ہے۔ اور عجیب بات تو یہ امام ابی داؤد نے اس کی کتاب لڑائی کا چیپٹر ہے، کتاب السنہ کے اندر لا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ گروہ ہے جو نبی کی سنت سے اس قدر پیار کر رہا ہے کہ نبی کے ایک حکم پر اپنی جانوں کو، اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے تیار ہے، سر پر کفن باندھ کر کے میدان میں نکل چکا ہے۔ اللہ کے علم میں یہ بات موجود ہے، یہ نبی کے ماننے والے ایسے لوگ ہیں، نبی کے شہدائی ایسے ہیں کہ نبی کے ایک حکم پر اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے میدان میں آ گئے ہیں۔ اس وجہ سے یہ امام ابی داؤد کی فقاہت ہے کہ کتاب و سنہ کے اندر اس حدیث کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدرین کو اپنے عرش سے ڈھانک کر کے دیکھا ہے، یہ ان کی عظمت پر اور غزوہ بدر کی فضیلت پر نہایت ہی شاندار دلیل ہے۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن کبریٰ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن لڑائی سے پہلے اپنے عریش کے اندر موجود تھے۔ عریش جانتے ہیں؟ ایک ٹیلے کے اوپر چھپر کا ایک سائبان بنا دیا گیا تھا، جہاں سے پورے جنگ کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ چھپر کا ایک سائبان بنا دیا گیا تھا، اسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اسی کو عریش بولتے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش کے اندر موجود تھے، اور وہاں سے آپ کھڑے ہوئے، فقام فصلى فما رأيت ناشدا ينشد مناشدة حقا له من أشد مناشدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل وهو يقول اللهم إني أنشدك وعدك وعهدك اللهم إني أسألك ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فالتفت إلينا كأن شقة وجهه القمر۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش کے اندر موجود ہیں، آپ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے آپ نے نماز ادا کی، نماز پڑھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا نازک مسئلہ ہے، حالت کتنی نازک ہے، لڑائی ہونے والی ہے، جنگ ہونے والی ہے، آپ کے ساتھ چند مٹھی بھر صحابہ کرام کی تعداد موجود ہے، نہ تیر ہے، نہ تلوار ہے، نہ ہتھیار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ ایسے نازک حالات میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اس کا مطلب مشکل سے مشکل وقت میں بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ مگر مسلمان کی پوری قوم اللہ ہی بچائے، کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ رسول کھڑے ہو گئے، آپ نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے دعا فرمائی، اور ایسی دعا نبی بولتے ہیں فما رأیت ناشدا ینشد، میں کسی دعا کرنے والے، کسی التجا کرنے والے کو ایسی دعا کرتے ہوئے، ایسی التجا کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا جو میرے نبی اپنے رب سے الہا و زاری کر رہے تھے، اپنے رب سے فریاد اور التجا کر رہے تھے۔ میں نے کسی اور کو اس طرح کی التجا کرتے ہوئے، اس طرح کی دعا کرتے ہوئے میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ اس کا مطلب دعائیں بھی، التجائیں بھی مختلف انداز کی ہوتی اور ان کی اجابت بھی مختلف انداز کی ہوتی ہیں۔
بعض لوگوں کی دعائیں فوراً مستجاب ہو جاتی ہیں، بعض لوگوں کی دعائیں ریجیکٹ کر دی جاتی ہیں، اس لیے کہ دعا کی کیفیت اور انداز، اس کے کیفیت اور اس کے طریقے، یہ اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ بندہ کس طریقے کی دعا کر رہا ہے، اس کے اندر کتنا الہا وزاری پائی جا رہی ہے، کتنی فریاد رسی پائی جا رہی ہے، کتنا خلوص پایا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بتا رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، نماز کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے، دعا کی اہمیت کا اندازہ لگایا جائے کہ آپ ایسے نازک حالات میں بھی دعا کر رہے ہیں، صرف ہتھیاروں سے جنگ نہیں لڑی جاتی ہے، نماز کو سہارا بنایا جاتا ہے، دعا کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، اور پھر ظاہری اسباب کو اختیار کر کے میدان میں اترا جاتا ہے، صرف ہتھیار لے کر کے میدان میں نہیں اترا جاتا ہے، یہ حدیث بتا ہے۔ اور ایک عقیدے کا مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے ہمارا نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی رب کا محتاج ہے، وہ بھی نبی اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ آج یہ جماعت تیرے سامنے کھڑی ہے، اور راوی آگے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے سامنے دعا کر رہے ہیں، اللہم انی انشدک وعدک، کہ اے اللہ تجھے اپنا وعدہ معلوم ہے، تو نے جو وعدہ کیا ہے تجھے یاد ہے، تو بھولتا نہیں ہے، اے اللہ تو نے جو عہد کیا ہے تجھے یاد ہے، تو بھولتا نہیں ہے، اللہم انی اسألک ما وعدتنی، اے اللہ میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں، تجھ سے میں سوال کر رہا ہوں کہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کو تو پورا فرما، اس عہد کی تو تکمیل فرما، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ، اے اللہ آج یہ مٹھی بھر جماعت جو بدر کے میدان میں کھڑی ہے، اے اللہ آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہیں، مگر ان لاکھوں کروڑوں لوگوں میں یہ 313 لوگ جو سر پر کفن باندھے تیرے حضور کھڑے ہیں، اے اللہ آج دنیا میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، مگر یہ 313 جو اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر کے تیرے سامنے تیرے کلمے کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے میدان بدر کے اندر کھڑے ہیں، اے اللہ اگر ان تہلک ہذہ العصابۃ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج مار دی گئی، لا تعبد فی الارض، قیامت تک اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا، تیرا نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ نبی دعا کر رہے ہیں کتنی الہا وزاری کے ساتھ کہ اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج مار دی گئی تو قیامت تک تیرا نام لیوا اس روئے زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ادھر نبی دعا کر رہے ہیں، ادھر فوراً دعا قبول ہو گئی، مستجاب ہو گئی، اللہ نے دیکھا کہ میرا نبی دعا کر رہا ہے، میرا نبی مجھ سے فریاد اور التجا کر رہا ہے، فاستجاب لکم، اے میرے نبی میں نے اجازت بھیج دی ہے، میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے، اور قبول ہی نہیں کیا، فرشتوں کا ایک لشکر میں نے تمہارے لیے بھیج دیا ہے، فرشتوں کا ایک لشکر میں نے تمہارے لیے بھیج دیا ہے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد صحابہ کرام کی طرف آپ متوجہ ہوئے، فالتفت، راوی بولتے فالتفت الینا، آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے، کأن شقۃ وجہہ القمر، اللہ اکبر، آپ کا چہرہ گلنار ہو گیا، چمک اٹھا آپ کا چہرہ، اجازت ہو گئی آپ کی دعا کی، قبول ہو گئی، اللہ نے قبول کر لیا، چہرہ چمک اٹھا، کھل اٹھا آپ کا، اور کیسے تشبیہ دے رہے ہیں، دنیا کے تمام شعراء مل کر کے، دنیا کے تمام ادب و فصاحت و بلاغت کے ماہرین مل کر کے اس طرح کے جملہ نہیں بنا سکتے جو راوی نے پیش کر دیا ہے، کأن شقۃ وجہ هو القمر، کوئی آدمی اپنے محبوب کی جب تعریف کرتا ہے کیا بولتا ہے، میرا محبوب چاند کی طرح ہے، میرا محبوب چاند سے تشبیہ دیتا ہے، میرا بچہ شیر کی طرح شیر سے تشبیہ دیتا ہے، راوی بول رہے ہیں کأن شقۃ وجہ القمر، میرے چاند میرے رسول کے چہرے کے ٹکڑے جیسا ہے، اس طرح آپ کا چہرہ گلنار ہو گیا کہ چاند میرے رسول کے چہرے کے ٹکڑے جیسا ہے۔ اندازہ کیجیے، کچھ عورتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے قصیدے پڑھنے لگی، حضرت عائشہ نے دیکھا کہ میرے رسول کی توہین ہو رہی ہے، کہنے لگی ارے تم مصر کی عورتوں کی بات کر رہی ہو، حسن یوسف کی بات کر رہی ہو، مصر کی عورتوں نے صرف حسن یوسف ہی دیکھا تھا، اگر میرے نبی کے حسن اور خوبصورتی اور میرے نبی کے جمال کو دیکھ لیتا تو مصر کی وہ لوگ دیکھ لیتی تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹی تھی، میرے نبی کے جمال کو دیکھ لیتی تو اپنے دل پر چھریاں چلا لیتی۔
راوی بول رہے ہیں کأن شقت وجہ القمر، ایک تو چہرہ ہے اور چہرے کے دوسرا ٹکڑا ہے، یعنی چاند نبی کے چہرے کے ٹکڑے جیسا ہے، چہرے ہی کی طرح نہیں ہے، چہرے کے ٹکڑے کی جیسا ہے۔ یہ تشبیہ دنیا کے تمام شعراء، دنیا کے تمام ادبا اس طرح کا جملہ میں یہ تشبیہ نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا فلاں جگہ یہ مرے گا، فلاں جگہ یہ مرے گا، فلاں آپ نے نشاندہی فرما دی، اللہ نے آپ کو بیان کر دیا تھا فلاں جگہ یہ سب ظالم لوگ مرنے والے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہی فرمائی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت، اس گروہ کے لیے آپ نے دعا فرمائی۔ آپ کی دعا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جماعت دنیا کی سب سے بہترین، سب سے معزز، سب سے افضل جماعت ہے، اور غزوہ بدر یہ تمام لڑائیوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے۔ ایک سوال آپ یہاں کر سکتے ہیں، یہ بدر کہاں ہے؟ کسی کو معلوم؟ بدر یہ لڑائی جہاں ہوئی یہ جگہ کہاں ہے؟ مدینہ سے جنوب مغرب میں واقع جگہ کا نام ہے، جنوب مغرب میں، مدینہ سے تقریباً بسوں کے راستے سے، روڈ کے راستے سے تقریباً 153 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور مکہ سے 343 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ واقع ہے، اور بحر احمر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ بدر، اس کا نام بدر کیوں پڑا؟ مختلف اقوال ہیں اس سلسلے میں۔ سب سے بہتر قول یہ ہے کہ ایک شخص یہاں آیا ہوا تھا جس کا نام بدر ابن قریش ابن یخلد تھا، اسی کے نام کی طرف یہ بستی منسوب کر دی گئی، اور ایک طرح کا ایک متجر تھا، تجارتی منڈی تھی جہاں پر ہر سال میلہ وغیرہ لگتا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر یہ لڑائی اور یہ جنگ ہوئی۔ سوال یہ ہے اس جنگ کا، اس لڑائی کا ریزن اور سبب کیا تھا؟ اس لڑائی، اس جنگ کا پس منظر کیا تھا؟ کیوں یہ لڑائی ہوئی؟ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، آپ کے ہاتھوں پر جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان تمام مسلمانوں کو مکہ کے اندر جینا دوبر کر دیا گیا، مکہ کا ماحول ایسا بنا دیا گیا، ایسی فضا قائم کر دی گئی کہ پورے مکہ کی فضا سائبیریا کا میدان اور ابو زابل کا قید خانہ بنا دیا گیا، جہاں قیدیوں کی آہوں، کراہوں، سسکیوں اور کوڑوں کی پھٹکاروں کے سوا کوئی چیز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تپتی ہوئی ریت پہ ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، سینے پر بھاری بھرکم پتھر رکھ کر کے ان کو اوپر رکھ دیا جا رہا ہے، زبان سے صرف احد احد ایک اللہ پکار رہے ہیں۔ خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو چٹائی میں لپیٹ کر کے ان کے ناک میں دھواں دیا جا رہا ہے۔ یہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایسی ان ظالموں نے میری حالت ایسی کر دی تھی، میرے جسم پر گوشت کا نام و نشان نہیں باقی تھا، میری زبان سے کیا الفاظ نکل رہے مجھے خود نہیں معلوم۔ یہ حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ یہ حضرت عمار بن یاسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت یاسر ہیں، ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس خانوادے کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بیان سے باہر ہے۔ اخلاق کے شبستہ میں مروت و شرافت اپنا سر پیٹ لے، ایسا ہی کچھ اس خاندان، اس خانوادے کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مسلمانوں مجبور ہو کر کے مکہ کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی۔ مسلمانوں نے اپنی دکانوں کو، اپنے مکانوں کو، اپنے گھر بار، اپنی جائیداد، پراپرٹی اور اپنے بچپن کی، جوانی کی تمام یادوں کو چھوڑ چھاڑ کر کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر لی کہ ارے اب تو سکون سے رہنے دو، اب تو سکون سے ایک اللہ واحد کی عبادت کرنے دو ہمیں۔ مگر ان ظالموں کی شرست میں ظلم داخل تھا، یہ اب بھی چین و سکون سے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے ہر قسم کی ریشہ دوانیاں اپنائی۔ مسلمان صبر کرتے رہے، زیادتی ان کی طرف سے ہوئی، اور کیسی زیادتی؟ قریش مکہ نے، کفار مکہ نے مل کر کے پلاننگ کی کہ مسلمان تو ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے ہیں، وہاں ان کی تعداد بڑھ جائے گی، ان کی طاقت بڑھ جائے گی، وہ ہمارے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان کی تعداد بڑھے، ان کی طاقت بڑھے، ان کو کچل دیا جائے، ان کو اس صفحے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے۔
ان پر ایک آخری حملہ کیا جائے. یہ پلاننگ کر رہے ہیں اور آخری حملے کے لیے مصارف جنگ کی ضرورت ہے, روپے پیسے دھن دولت کی ہتھیار کی ضرورت ہے. لہذا حضرت ابو سفیان کی قیادت میں ایک قافلہ ملک شام نکلا. یہ حضرت ابو سفیان یہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, اسلام نہیں لائے تھے. یہ خود فرماتے ہیں, طبقات بن سعد کے الفاظ ہیں, ابو سفیان کے الفاظ ہیں, یہ ما بمکہ من قرشی ولا قرشیۃ الا له نش فصاعدا الا بات به مالا, کہ پورے مکہ کے اندر کوئی ایسا مرد نہیں تھا, کوئی ایسی عورت نہیں تھی جس کے پاس ایک نش ہو, نون پر زبر کے ساتھ نش. نش کا مطلب نصف اوقیہ یساوی 20 درہم, 20 درہم کے برابر فقط ہوتا ہے. جس کسی مرد اور عورت کے پاس 20 درہم موجود تھا, اس نے اپنا پیسہ اس لڑائی میں انویسٹ کیا. خود حضرت ابو سفیان کا قول ہے, ان کا بیان ہے کہ ہر مرد عورت جس کے پاس 20 درہم, آج ہمارے پاس لاکھوں کروڑوں ہیں مگر اللہ کے لیے خرچ نہیں ہو رہا ہے, نہ حق پر ہوتے ہوئے باطل پر ہوتے ہوئے, دیکھو کیسے ہر مرد عورت انویسٹ کر رہے ہیں اللہ کے لیے, اس کے لڑائی کے لیے. اب آج ہم حق پر ہوتے ہوئے اللہ کے لیے نہیں خرچ کر رہے. قافلہ نکلا ابو سفیان کی قیادت میں تجارت کے لیے, تاکہ اس تجارت سے ہم نفع کمائیں اور اسی سے ہتھیار خریدے جائیں, تیر و تلوار خریدے جائیں اور مسلمانوں پر ایک آخری حملہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 200 مہاجرین صحابہ کرام کے ساتھ نکلے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے. مقام ذوالحشیرہ میں پہنچے تو وہاں آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ قافلہ 2-3 دن پہلے نکل چکا ہے, شام پہنچ گیا ہوگا یا پہنچنے کے قریب ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے. چند دنوں کے بعد وہ ابو سفیان کی قیادت والا قافلہ شام سے تجارت کر کے واپس آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر علم ہو گیا کہ قافلہ حجاز کی حد میں داخل ہو چکا ہے اور کتنی دولت لے کر کے آ رہا ہے. 62 کلو سونا, 62.5 کلو گرام گولڈ لے کر کے آ رہا ہے, 1000 اونٹ اور وہ تمام اونٹوں پر سامان لدے ہوئے ہیں. اتنا مال و دولت لے کر کے آ رہا ہے قافلہ. دیکھ رہے ہیں آج مسلمانوں اللہ کے لیے پیسہ نہیں نکل رہا ہے. ابھی اس مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہونے والا ہو, ابھی چندے کی بات آئے 60 لاکھ نہیں ہوگا, 62 کلو گرام سونا کیسے اکٹھا ہو سکتا ہے؟ 2000 4000 اپنا گھر بنانے کے لیے بلڈنگ پہ بلڈنگ بنے گی. جو فتنے کا فساد کرتا ہے, مرنے کے بعد وہ بچے لڑیں گے اس گھر کے لیے. یہ جو مسجد میں آپ دو گے, یہ مسجد میں یہ آپ جو انویسٹ کرو گے قیامت تک کے لیے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا, مرنے کے بعد کام آئے گا. لیکن نہیں, مسجد میں 2000 4000 5000 بلڈنگ بنانے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ نکل جائے گا جیب سے, خزانے سے. باطل پر ہوتے ہوئے 62 لاکھ سونا کلو, 62 کلو گرام سونا, 1000 اونٹ, ایک اونٹ کی قیمت جانتے ہیں, معلوم کر لیجیے. اور ان اونٹوں پر سامان لگے ہوئے ہیں اور اس کی رکھوالی کے لیے, نگرانی کے لیے 40 افراد موجود ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان, آپ نے اعلان فرمایا, معلوم ہوگا کہ قافلہ حجاز کی حد میں داخل ہو چکا ہے. آپ نے فرمایا جتنے صحابہ کرام میرے ساتھ آ سکتے ہیں فوراً میرے ساتھ نکلے. پہلے 200 صحابہ مہاجرین کے ساتھ نکلے تھے, لیکن اب کی بار جب آپ نے دوبارہ اعلان فرمایا جتنے صحابہ کرام میرے ساتھ نکل سکتے ہیں سب کے سب نکلے. آپ لے کر کس تاریخ کو لے کر کے نکلے؟ رمضان کی بعض روایتوں کے اندر 8 تاریخ, 8 رمضان مبارک, بعض روایتوں کے اندر 12 رمضان مبارک وہ تاریخ تھی. تعداد کتنی تھی؟ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتحدث ان عدت اصحاب بدر على عدت اصحاب طالوت, کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہم آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ اصحاب بدر میں شامل ہونے والے لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ یہ اتنی ہی تعداد تھی جتنی طالوت کے لشکر کی تعداد تھی. سورہ بقرہ کو طالوت کے پورا واقعہ معلوم ہو جائے گا. طالوت وقت کے نبی نے طالوت کی کمانڈری میں ایک لشکر بھیجا جن کی تعداد 311 تھی, 313 تھی.
جن کی تعداد 313 تھی اس لشکر کی تعداد، اور ان میں 3 قسم کے لوگ تھے، ایک ناقص الایمان، دوسرے کامل الایمان، اور تیسرے اکمل الایمان۔ 3 کیٹیگری کے لوگ موجود تھے طالوت کے لشکر کے اندر۔ اللہ نے ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ نے طالوت کے لشکر کو ایک نہر کے اوپر آزمائش میں مبتلا کر دیا، نہر کے اوپر امتحان میں ڈال دیا کہ میں اس لشکر کو آزماؤں گا، یہاں پر جو کامیاب ہوں گے وہی آگے لڑیں گے، جو ناکام ہو جائیں گے وہی کہاں سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ آزمائش کیسی تھی؟ اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ جتنے لشکر ہیں پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، قرآن پڑھو، پانی پینے کی اجازت نہیں ہے، پانی پر روک لگا دی اللہ تعالیٰ، پانی نہیں پی سکتے۔ ہاں اگر کسی کو اپنی زبان اپنا گلا تر کرنا ہے تو صرف 1 گھونٹ پی سکتا ہے، 1 گھونٹ کے علاوہ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو ناقص الایمان تھے والے لوگ تھے، 1 گھونٹ کے چکر اور اسی بہانے میں پورا پیٹ بھر لیا پی کر کے، اللہ نے ان کے ایمان کا نقص ظاہر کر دیا کہ سب کے سب ناقص الایمان والے لوگ نکل جاؤ یہاں سے۔ جو کامل الایمان والے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ زبان سوکھ گئی ہے، گلا سوکھ گیا، 1 گھونٹ پی لیا، 1 گھونٹ پی کر کے انہوں نے اپنی جان بچا لی۔ اور جو اکمل الایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ پانی نہیں پینا تو ہم نہیں پیے، پانی کو انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو ان کی تعداد تفصیل ہے لمبی، انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے۔ ان کی تعداد 313 تھی۔ تو غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں کی تعداد 313 تھی مشہور قول کے مطابق۔ سنن نسائی کی ایک روایت میں 315، مسلم شریف کی ایک روایت میں 319 کی تعداد موجود ہے۔ مختلف روایت میں مختلف تعداد، ایسا کیوں ہے؟ یہ تفاوت ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی جنگ میں آیا واپس چلا گیا، تو بعض راویوں نے جو آئے واپس چلے گئے ان کو شمار کیا، کسی نے اس کو شمار نہیں کیا۔ جو خادم اور نوکر تھے تو کسی نے خادموں اور نوکروں کو بھی شمار کر لیا، کسی نے شمار نہیں کیا۔ اس وجہ سے تعداد میں اختلاف ہے، تفاوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تعداد کو لے کر کے آگے بڑھے، ایک میل کے فاصلے کے اوپر آپ آئے تو آپ نے کہا رک جاؤ یہیں پر، میں ذرا لشکر کا معائنہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے لشکر کو معائنہ کیا، دیکھا کہ چند بچے بھی اس لشکر کے اندر ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید موجود ہیں، حضرت زید بن حارثہ موجود ہیں، زید بن ثابت موجود ہیں، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ، فاتح ایران کے بھائی حضرت عمیر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی بہت سارے بچے تھے۔ رسول اللہ نے ان بچوں سے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، تم لوگ ابھی چھوٹے ہو، تم لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام بچے چلے گئے۔ یہ عمیر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ تقریباً 13 یا 14 سال کے بچے تھے۔ یہ رونے لگے، سسک سسک کر کے رونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ بچہ انتہائی پریشان ہے، رو رہا ہے، تو آپ نے اس بچے کے جذبہ جنگ کو دیکھ کر کے کہا کہ تم شامل ہو جاؤ، شامل کر لیا۔ یہی وہ بچہ ہے عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنگ بدر میں لڑتے لڑتے شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے بچے ہیں، اور میں کہوں تو یہ بات شاید بیجا نہ ہو کہ جس جماعت کو، جس گروہ کو اللہ اپنے عرش سے جھانک کر کے دیکھ سکتا ہے، اس معصوم ننھے پیارے بچے کو خاک و خون میں لپٹا ہوا دیکھ کر کے آسمان تھرا گیا ہوگا، زمین کانپ چکی ہوگی، اور کنارے کھڑا بوڑھا پہاڑ جسے جبل الملائکہ کہتے ہیں وہ پہاڑ لرز گیا ہوگا، فضائیں سسک پڑی ہوں گی اس معصوم ننھے بچے کو خاک و خون میں لپٹا ہوا دیکھ کر کے۔ یہ اسلام کے بچے ہیں۔ آج مسلمانوں کے بچے نہ قرآن معلوم، نہ دین معلوم، نہ وضو و طہارت کے مسائل نہیں معلوم، نماز پڑھنے کے طریقے معلوم نہیں معلوم، صرف انگریز بننے کی فکر ہے۔ انگریز بولو، انگریز پڑھو، پکا انگریز بناؤ۔ نہ سیرت رسول کے بارے میں کچھ معلوم ہے، نہ قرآن کے بارے میں کچھ معلوم ہے، نہ حدیث رسول کے بارے میں معلوم ہے۔ یہ اسلام کے لیے کیا خدمت کریں گے؟ اسلام کی کیا خدمت کریں گے بچے جنہیں صحیح سے طہارت لینی تک نہیں آتی ہے؟ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ان تمام باتوں کو آپ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔